السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جو تنہا کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتا للعالمین بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً، جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے میں گزری، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا، یہ ان کی زندگی کا ہدف ٹھہرا۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، رمضان کے بابرکت لمحات سے کما حق ہو استفادہ کرنے کے لیے ایک بنیادی امر یہ ہے کہ ہم تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ ہر وہ چیز جو تقوی کی راہ میں حائل ہو، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح تقوی کا حصول ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی کے حصول کے حوالے سے اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ جو سورۃ العصر میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ ایک بڑی اہم سورت ہے جو ہمارے لیے بہت اہم پیغامات سموئے ہوئے ہے۔ آئیے پہلے ہم اس سورت کا سادہ سا ترجمہ جان لیتے ہیں، پھر ہم اس پر اختصار سے بات کریں گے، اور اسلاف رحمہم اللہ جمیعاً ان کے اقوال آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ہمارے جو بزرگ اور اولیاء اور ہمارے جو محدثین، مفسرین، فقہا، انہوں نے اس صورت کو کیسے سمجھا اور ہمارے لیے کیا پیغام دیا۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یقینی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ آمنوا جو کہ ایمان والے ہیں، یعنی ایمان لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فرائض عائد کیے تھے، وہ فرائض بھی انہوں نے کما حق ہو انجام دینا شروع کر دیے۔ وتواصوا بالحق، اور پھر جب ایک علم نافع ان کو حاصل ہو گیا، علم نافع کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بنا لیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس خیر کی بات کو اپنے ارد گرد، اپنے گھر والے
بیوی بچے بہن بھائی دوست احباب معاشرے میں، وہاں بھی انہوں نے یہ خیر کی بات پہنچانے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس خیر کے پیغام کو آگے پہنچانے کے دوران انہیں جو تکالیف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پر وہ ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ صبر کرتے رہے۔ انہوں نے ہائے وائے نہیں کی، شکوے نہیں کیے، شکایات نہیں کی۔ یہ اس صورت کا سادہ سا ترجمہ ہے، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان اس وقت تک خسارے میں ہے جب تک اس کے اندر 4 باتیں نہ پائی جائیں۔ یہ 4 باتیں اس کو خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ سب سے پہلا ایمان، اور ایمان سے یہاں پر مراد آپ کلمۃ التوحید کو سمجھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھیں اس وقت معلومہ دنیا میں تو کروڑوں سے بڑھ کر بلکہ اب تو اربوں میں جا چکی ہے تعداد، لیکن کیا یہ جتنے اربوں کی تعداد میں ہمیں مسلمان نظر آ رہے ہیں، کیا ان کے عقائد اور ان کی زندگی کا طرز عمل، چلن، سیاست، خرید و فروخت کیا واقعتاً ایسا ہے کہ ان کو حقیقی ایمان والا کہا جائے؟ تو افسوس کی بات ہے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، بے شمار لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل اس بات پر گواہی نہیں دیتے۔ توحید کو عملی طور پر اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور پر اپنا لینا، یہ ایمان ہے۔ اور پورا قرآن اس حوالے سے سینکڑوں آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی زندگی کا طرز عمل کیا بنانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہو گئی کہ اس کے پاس ایمان، اور اسی ایمان کو علم نافع بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی علم نہیں جو انسان کو نفع پہنچائے۔ دوسری چیز آ گئی وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح۔ معلوم ہوا کہ کوئی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیاد ایمان پر نہ ہو۔ اگر اس عمل کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا، بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ نماز سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ بعض احادیث میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق تک کہا گیا، لیکن یہی نماز جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہیں کریں گے تو یہ نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ الٹا ایک عذاب کا سبب بن جائے گی۔ روزہ اتنا افضل ترین عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں یا اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ لیکن اگر روزہ بھی اس طریقے سے نہ رکھا جائے گا تو پھر روزہ یہ تقوی کا حصول نہیں بلکہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو عمل صالح کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس کی بنیاد ایمان پر ہو، علم نافع پر ہو۔ سارے کا سارا ایمان اور علم نافع قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، ہم جو اپنے زندگی کے مسائل کے لیے ہم فقہا، ائمہ، مفسرین، ان کے جو اقوال تلاش کرتے ہیں، ان کے اقوال کی بنیاد پر ہم جو اپنا موقف ترتیب دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ جب تک میرے سامنے اپنے ہر معاملے پر، ہر ایشو پر یہ سوال نہیں آئے گا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا حل بتایا ہے، یقین کر لیجئے میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو شیطان کے شر سے دونوں جہاں کی عافیت عطا کرے۔ اس وقت تک میرا ایمان مکمل نہیں اور نہ میرا عمل صالح ہے۔ تیسری چیز، حق بات کی نصیحت کرنا۔ سب سے پہلے
تو بھائی آپ اپنے آپ کو حق بات کی نصیحت کریں. علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو. اصلحوا ذات بینکم، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایمان کی راہ سے نہیں ہٹا سکے گی اگر تم نے اپنی ہدایت کو یقینی بنا لیا ہے. تو پھر اگلے مرحلے پر ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم یہ جو خیر کی جو نصیحت کرنی ہے، تواصوا بالحق، یہ ہم اپنے گھر والے، بیوی بچے، بہن بھائی، دوست احباب جو ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کو نصیحت کریں. اور اس کے بعد پھر ہم معاشرے کی طرف آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے. جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کو بتایا تھا، اور آپ اپنے گھر میں سیدنا علی کو بتایا تھا. اس کے بعد اگلے مرحلے پر پھر آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی جو آپ کے قریبی دوست تھے، پھر ان کو بتایا. پھر اس کے بعد آپ کوہ صفا پر جا کر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ایک ایک کر کے تمام قبائل کو اسلام کی دعوت دی تھی. تو ہمیں سیرت سے بھی یہی چیز ملتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی فکر کریں ایمان کے اعتبار سے، پھر اپنے گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار، اور پھر معاشرہ. اور تیسری چوتھی چیز کہ اگر ہمیں اس حوالے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ڈیفینیٹلی ایمان پر جب عمل کریں گے، ایمان کی دعوت آگے دینا چاہیں گے، تو باتیں تو سننا پڑیں گی. مجھے یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجسم، شافع محشر، امام الانبیاء، جن کے ساتھ وحی کی طاقت تھی، کردار کا اتنا خوبصورت کمال دنیا کی کسی انسان کے پاس نہیں ہے، جب وہ دعوت دیتے ہیں تو اس تشدد کا، اس مخالفت کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑا تھا. عملی تشدد ہوا ہے. طائف کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے تھے. احد کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر نشان لگا تھا. ہجرت کا سفر ہمارے سامنے موجود ہے. خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے مارے 2 پتھر باندھے تھے اپنے پیٹ سے. تو حق کی راہ میں تکلیفیں تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں. ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ کون سی ایسی آزمائش تھی جو ایمان کے حوالے سے عمل کرنا اور ایمان کی دعوت دینے کے بارے میں کسی انسان پر آ سکتی ہے، اور وہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی. صرف ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو خوبصورت وجودوں پر جو آزمائشیں آئیں، ہمیں وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے شکوے شکایات ختم ہو جائیں گے. اور جب یہ ایمان دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر کیسے کلمات زبان سے ادا ہوتے ہیں. بیٹے نے کیا کہا تھا؟ بیٹے نے یہ کہا تھا کہ ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. باپ نے کیا کہا تھا کہ بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. بیٹا کافر تھا، باپ مسلمان تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہا ابو بکر تمہارا یار کہتا ہے کہ وہ راتوں رات آسمان سے ہو کر آ گیا ہے. کہا اگر محمد نے یہ بات کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں اس پر. یہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ ایک شک بھی نہ آئے. تو میرے قابل احترام سامعین، آیات اور احادیث پر غیر متزلزل ایمان رکھیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس بات کی نصیحت کیجیے، اور اس حوالے سے جو تکالیف اور شدائد کا سامنا کرنا پڑے اسے برداشت کیجیے. بارک اللہ لکم ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرة وباطنة. أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العصر کی وضاحت کے حوالے سے اپنے اسلاف رحمہم اللہ کے کچھ اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں.
اس لیے کہ میں یہ چاہوں گا، میری خواہش بھی ہے یہ کہ جس طریقے سے ہمارے محدثین، فقہاء، ائمہ، علماء نے اس صورت کو سمجھا، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئے، میں چاہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی اس صورت کو اسی طرح سمجھیں اور اس صورت کی فہم کے ساتھ یقین کیجئے۔ پھر آپ رمضان کے روزوں کی طرف آئیں گے تو کمال لطف اور لذت آئے گی۔ سنیے ذرا، سب سے پہلے میرے پاس ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا یہ قول شعب الایمان میں امام بیہقی نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورۃ العصر میں غور و فکر کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب العلم قبل القول والعمل میں اس صورت کو علم کے وجوب اور اس کی اہمیت پر استدلال کے طور پر ذکر کیا، یعنی دین میں کامیابی کے لیے علم، عمل، دعوت اور صبر بنیادی شرائط ہیں۔ امام طبری جو کہ امام المفسرین بھی ہیں، وہ اس صورت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس صورت میں انسان کے نقصان میں ہونے کی خبر دی گئی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان، عمل صالح کی وصیت اور صبر کی تلقین پر کاربند ہوں۔ یہ چاروں چیزیں دین میں بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں کہ یہ صورت انسان کی نجات کے 4 اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلا علم، سب سے پہلا اصول علم جو ایمان پر دلالت کرتا ہے، عمل جو ایمان کا ثمرہ ہے، دعوت جو ایمان کی تکمیل کرتی ہے، صبر جو دعوت کے راستے میں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ صورت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کا ضیاع نقصان کا باعث ہے، اور جو لوگ نجات چاہتے ہیں وہ اپنے وقت کو ایمان، نیک اعمال، حق کی نصیحت اور صبر میں لگاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مومن وہی ہے جو اپنا وقت نیک اعمال میں لگائے، اور جو شخص وقت کو ضائع کرتا ہے وہ نقصان میں ہے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت مختصر ہونے کے باوجود پورے دین کو سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ اس میں ایمان، عمل، دعوت اور صبر جیسی 4 بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ صورت انسان کو بتاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت فانی ہے اور کامیابی کا راستہ صرف ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر میں ہے۔ مشہور مفسر امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ صورت ایک قسم کا نصیحت نامہ ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کو مختصر الفاظ میں سموئے ہوئے ہے۔ مشہور تابعی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کرے۔ مشہور مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ صورت واضح کرتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر محض وقت گزارنا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ امام ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورۃ العصر میں جو تواصوا بالحق یعنی حق کی وصیت کا ذکر ہے، اس سے مراد قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم اور اس پر عمل ہے۔ امام ابن عطا لکھتے ہیں کہ جس نے سورۃ العصر کو سمجھ لیا اس نے وقت کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ امام جوینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دن کا آغاز سورۃ العصر کے مفہوم کو یاد رکھتے ہوئے کرے تو وہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے گزارے گا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو میرے محبوب علماء میں سے ہیں، فرمایا کہ یہ صورت اسلامی زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ ایمان، عمل، دعوت اور صبر کی 4 بنیادوں پر مشتمل ہے جو کسی بھی اسلامی معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ان کے شاگرد امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کی قسم کھا کر واضح کیا کہ حقیقی کامیابی انہی لوگوں کی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایمان و عمل میں لگاتے ہیں۔ یہ چند اقوال تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نقل کیے۔ تو ان تمام اقوال کا خلاصہ
آئی تھنک ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ ہم سب ریوائز کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا وقت لا یعنی اور فضول قسم کی مصروفیات میں صرف کرتے ہیں. بس صرف یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے ہر شخص کو، اور یہ روزانہ حساب کرنا چاہیے. ایک مرتبہ کافی نہیں ہے، مستقل یہ احتساب والی، یہ جو خود احتسابی والی کیفیت ہے، یہ روزانہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے لا یعنی اور فضول کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی بھی مسلمان کے حسن اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور دعا میں یاد رکھیے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین والظالمین. بیماروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. جتنے بھی بیمار ہیں ہم تمام بیماروں کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں. اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے، درجات میں اضافے کا سبب بنا دے. جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان بھائیوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما. آخر میں مجھے ایک فرض بلکہ قرض کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آج مجھے بات کرنی ہے جامعہ ابی بکر کے حوالے سے، جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں میں کھڑا ہوا ہوں. جامعہ ابی بکر وطن عزیز کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے. میں الحمدللہ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ہر اعتبار سے جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے جامعہ میں بچوں کی بہار ہے، یہ 500 کے قریب طالب علم جو بچے پڑھتے ہیں، الحمدللہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان میں سے بہت سارے بچے آپ لوگوں کی ترغیب پر اور آپ لوگ ان بچوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. تو یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے. دوسرا تعاون یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جامعہ کے حوالے سے اپنے حلقہ احباب میں ان لوگوں کو بتائیے جو اسی طرح اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، ان سب کو جامعہ میں لے کر آئیں. جامعہ کا تعلیمی سال اگلے مہینے سے شروع ہونے والا ہے. تیسرا تعاون یہ ہو سکتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم وسائل کی دنیا میں ہیں، اسباب کی دنیا میں ہیں. جامعہ کے جو مجموعی اخراجات ہیں وہ تقریباً 6.5 کروڑ کے قریب ہیں سالانہ. اور جس طرح مہنگائی نے ہر ایک کو متاثر کیا ہوا ہے، اسی طرح اس مہنگائی نے جامعہ ابی بکر کو بھی متاثر کیا ہوا ہے. یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے، اتنا فضل و کرم ہے کہ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کہ شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد جامعہ کے جو اکاؤنٹس بند کر دیے گئے تھے وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد ایکٹیو ہوئے. لیکن اس کے باوجود میں صرف شکر ادا کر سکتا ہوں. اور اپنے جو سینئر ساتھی جو جامعہ میں ادارے میں ہیں، طاہر آصف صاحب یا مقبول صاحب یا ہمارے مدیر حافظ عبید اللہ صاحب یا دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، میں صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایک ساتھی کی تنخواہ بھی ایک دن کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوئی، حالانکہ بے پناہ مالی مشکلات کا سامنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سارا مشکل وقت بھی الحمدللہ جو کروشل ٹائم تھا وہ گزر گیا. لیکن ابھی بھی کم و بیش ہمیں اگلے سال کے حوالے سے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. جامعہ ابی بکر میں جو بجٹ بنتا ہے وہ آپ کسی بھی وقت جامعہ کے ادارے میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو میں امید کروں گا اس بات کی کہ آپ لوگ اپنے طور پر بھی اور جن ساتھیوں کو آپ جانتے ہیں اصحاب خیر میں سے، ان کی توجہ بھی جامعہ کی طرف دلائیں گے. یہ جو آپ کا جامعہ
دنیا میں جو بجٹ لگے گا یا جو آپ کی جیب سے پیسے آئیں گے یا جو آپ کی کسی کو اس طرف توجہ کروانے کے جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے اجر کا باعث بنائے انشاءاللہ العزیز۔ حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وہ توفیق عطا فرمائے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین۔